معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کا ایک بہت ہی بہترین سا اور خاص عمل بتانے والا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا اور رزق کی جو کمی ہے انشاءاللہ تعالی سب کے سب پوری ہوں گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے یہ عمل کیا ہے اس کی حاجتیں پوری نہ ہوئی ہو۔ سورہ یاسین کا یہ عمل بے شک بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جب کوئی انسان اس عمل کو کر لیتا ہے، صرف ایک مرتبہ ہی اس عمل کو کرتا ہے، تو یقیناً اس کے تمام تر دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کھل جاتے ہیں، مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور بھی بے شمار برکتیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے اولاد نہیں ہے وہ اپنے اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ اپنی شادی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی غریب ہے، محتاج ہے اور رزق کی تلاش میں ہے، تو جب یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی جگاڑ یا روزگار مہیا کر دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو یہ جو میں ابھی عمل بتانے والا ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد جو شخص اس عمل کو کرتا ہے تو سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد اس کے 80 ضروریات پورے ہوں گے، اور اس میں جو سب سے چھوٹا سا ضروریات ہے وہ فقر اور محتاجی کی ہے۔ یعنی سب سے چھوٹا جو ضرورت یہاں پر مانی جاتی ہے وہ فقر اور محتاجی ہے، یعنی رزق میں بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی، اس کے علاوہ دوسرے اور حاجتیں اس کی پوری ہوں گی۔ ٹوٹل 80 سے زیادہ ضروریات اس کی پوری ہوں گی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا عمل کریں، تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قضائے حاجات کے لیے اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور نیت سے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت کچھ بھی ہو، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی پریشانیاں ہو، اس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ مرد ہیں تو جمعہ کی نماز ادا کر لیں۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل آپ کو شروع کرنی ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو جمعہ کا وقت دیکھ لیں کہ کب ہوتا ہے، یعنی کہ ظہر کا وقت کب ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سورہ یاسین آپ کو 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ کو 3 بار سورہ یاسین پڑھنے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، آپ صرف پورا جو ہے سورہ یاسین ابھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین میں ٹوٹل 7 جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے، مبین کا ذکر آیا ہے، تو 7 مبین پر آپ کو اس طرح سے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن قبلہ کی طرف رخ کر کے کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ سورہ یاسین کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن جب آپ سورہ یاسین کو پڑھتے پڑھتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس طرح سے پڑھتے پڑھتے پہلے مبین پر پہنچیں گے، تو اس وقت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ سورہ یاسین کنٹینیو کرتے رہیں۔ جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو اس وقت سورہ کوثر یعنی انا اعطینا کل کوثر کا جو سورہ ہے وہ بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ کو کنٹینیو سورہ یاسین کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ تیسرے مبین پر پہنچیں گے تو سورہ الم نشرح یعنی الم نشرح لک صدرک اس کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں۔ یہ سورہ 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو کنٹینیو کرتے جانا ہے سورہ یاسین کو، اور جب آپ چوتھے مبین پر پہنچیں گے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 3 بار پڑھنے ہیں۔ پھر آپ کو آگے سورہ یاسین کو کنٹینیو کرنے ہیں۔
پڑھتے 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 جب آپ 5ویں مبین پر پہنچیں گے تو آیت الکرسی 3 بار آپ کو پڑھنے ہے، پوری آیت جو آیت الکرسی ہے، پھر آگے آپ کو کنٹینیو کرتے جانا ہے۔ اور جب 6 مبین پر آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ دعا 3 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس طرح سے آپ کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، پھر آگے آپ کو کنٹینیو کرتے جانا ہے۔ اور جب آپ 7ویں مبین پر پہنچیں گے تو 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود آپ کو یاد ہو، درود شریف 3 بار پڑھیں۔ درود شریف 3 بار پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ کو 7 بار پڑھنے ہیں، 7 ٹائم آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ آگے سورہ یاسین کو مکمل کر لیں، یعنی پوری سورت پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہوا عمل کے ساتھ۔ اب پھر دوسرے مرتبہ بھی سورہ یاسین آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور تیسرے مرتبہ بھی سورہ یاسین آپ کو اسی طرح پڑھنے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا جو کہ آپ کمنٹ میں پوچھیں گے، تو اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ سورہ یاسین شروع کریں گے اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ یاسین شروع کریں۔ سورہ یاسین شروع کرنے کے بعد جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ سورہ یاسین کو کنٹینیو کریں۔ جب دوسرے مبین پر پہنچیں گے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، تو اس وقت بھی آپ مبین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر کا جو سورہ ہے وہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ یاسین آگے کا مکمل کریں۔ اس طرح سے آپ کو ہر مبین پر بسم اللہ کہہ کے، جب سورہ یاسین کے علاوہ دوسری چیز پڑھی جاتی ہے تو یعنی قرآن میں سے، تو آپ کو بسم اللہ پڑھنے ہیں، اور جب دوسری چیز آپ مکمل کر لیں اس کے بعد بھی آپ کو بسم اللہ کہہ کے سورہ یاسین کے جو باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں، باقی بچی ہوئی آیتیں ہیں، ان کو آپ بسم اللہ کہہ کے ہی شروع کریں۔ تو یہ جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے، اگر آپ اس کو کبھی بھی کسی بھی جمعہ میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس ہفتے میں آنے والے جمعہ میں کریں، اگلے ہفتے میں آنے والے جمعہ میں کریں، اور آگے والے جمعہ میں کریں، یعنی جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعائیں آپ کی قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہو تمام کے تمام انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گی، ان کا حل ملے گا، اور رزق میں اگر پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالی کشادگی رزق بھی آپ کی بڑھ جائے گی۔ اب سورہ یاسین کی 1 رکوع تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔